الفاظ، مضمون نگار، استاد اور میڈیا سے بھی وابستہ ہوں۔ آپ تقریباً 15 برس سے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ میڈم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ ہماری اس تقریب کے تیسرے منصف ہیں جناب پروفیسر ناصر ندیم صاحب۔ آپ دیال سنگھ کالج کے شعبہ میڈیا کے صدر ہیں۔ آپ ایک باکمال صحافی اور نہایت عمدہ استاد ہیں۔ اردو ادب سے آپ کی گہری وابستگی ہے۔ کرام ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس تقریب میں شامل ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اس مقابلہ تقریر کے پہلے مقرر جناب عمر فاروق سے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا دین مجھ کو۔ محترم پرنسپل، معزز اساتذہ کرام، میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ منیر نیازی کے شعر کا ایک مصرع، ایک اور دریا کا سامنا تھا دین مجھ کو، میرا آج کا موضوع۔ صدر اعلی وزارت ذرا مستقیم ایک سر و سامان مسافر کا تصور کیجیے جس نے بڑی ہی مشکل سے ایک ببرہ دریا پر کہ اس کے پار ایک بستی، ایک آرامگاہ اس کی منتظر ہے جہاں وہ اپنے ٹوٹے ہوئے بدن کو توانائی فراہم کر سکے گا۔ لیکن عالی وزارت جب وہ پار کرتے ہوئے تو دیکھے کہ ایک اور ببرہ چوڑے پار کا دریا اس کا منتظر ہے اور اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس کو پار کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ صدر عالی وزارت ختم ہوتی توانائی کے ساتھ اس کا مقدر کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یا پھر اس زخمی پہلو اور دریدہ لباس والے ایک شخص کا تصور کیجیے جس نے خالی ہاتھوں اور فگار انگلیوں کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ سر کیا ہو۔ اس توقع پر کہ دوسری طرف سرسبز لہراتی بستیاں نظر آئیں گی اور اس کا ایک مشقت برس پر تمام ہوگا۔ ایک پرسکون نیند اسے اپنے آغوش میں دے لے گی، لیکن عالی وزارت جب وہ سر کر کے اترے تو دیکھے کہ ایک اور اونچا پہاڑ اس کا راستہ روکے کھڑا ہے اور ابھی وہ منزل دور ہے جس کا خواب اس نے دیکھا۔ اس پہاڑ کو وہ سر کر سکے گا کہ نہیں، اس لمحے ٹوٹتی ہمت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حاضرین محفل، ایسے موقع پر کہ جب انسان جہد مسلسل سے تھک ہار چکا ہو تو اللہ مقدرہ شریف خالق و کائنات مالک عرض و سماع کی پیاری و بڑائی والا ہمارا رب جس نے ہم بنی نوع انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف و معزز بنایا اور اشرف المخلوقات کے رقم سے سرفراز فرمایا، ہماری مدد فرماتا ہے، ہمارے اندر کی کرم روشن فرماتا ہے، ہمیں پھر سے آگے بڑھنے کا حوصلہ آتا ہے۔ وہی قادر مطلق ذات ہے کہ جس کے بھروسے ہم پھر سے اپنے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں اور اس ذات پر کامل یقین ہی انسان کو ہواؤں میں چراغ جلانے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اسی نے کیا خوب کہا، ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ جن ہواؤں میں پلٹتی ہیں بساتے ہیں اسے۔ حاضرین محفل، اسی طرح ہماری زندگی میں مشکلات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک ہموار پلیٹ فارم بن جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اور منیر نیازی نے اپنے شعر کے ذریعے اس بات کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ قلم بند کیا۔ ایک اور دریا کے سامنا تھا نیند مجھ کو، میں ایک دریا کے پار کا تو میں نے دیکھا۔ ہم انسانوں کو اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں مشکلات، آزمائشیں اور مسائل آئے ہیں، فقط ہم میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ان تمام رکاوٹوں کو ایک مثبت انداز میں حل کیا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تقریر پوچھ کے قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ صدر علی وزارت یہ بات تو طے ہے کہ انسان کامیاب تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مسلسل محنت کرتا ہے، جہد مسلسل اور انت تک محنت
نہ مانتے ہوئے تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. مسلسل کاوش سے سب کچھ حل ہو جاتا ہے. آخرکار وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ناکامیوں سے گھبراتے ہیں. یہاں پر ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. ٹوٹی ہوئی مندیر پر ایک چھوٹا سا دیا، ٹوٹی ہوئی مندیر پر ایک چھوٹا سا دیا، موسم سے کہہ رہا ہے آندھی چلا کے دے. آخرکار میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ساری زندگی مشکلات کے دریا کو گزارتے ہیں. ایک دریا کو عبور کرنے کے بعد فتح کے جس احساس کو محسوس کرتے ہیں ان کی محنت اور مشقت کا پھل ہوتا ہے. اب میں اس بادشاہ پیغام سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنے اس تقریر کا اختتام شیئر کرتا ہوں. میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اس سیاہ سمندر سے دور نکلے گا. شکریہ. ان کی تقریر کا دورانیہ 4 منٹ 40 سیکنڈ. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب احمد اسماعیل شیخ سے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. یہ داغ اجالا، یہ شب گزیر کا سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کی مل جائے گی. میں اپنی تقریر کا آغاز کہاں سے کروں؟ فرق تو بہت ہے، فرق تو اتنا ہے قوموں میں اور ہم میں کہ اگر میں شروع کروں تو کئی گھنٹوں اسی چیز اور اسی موضوع پر بات کرتا چلا جاؤں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ضروری باتیں اور اہم نکات جو ہے ان کو بتانا چاہیے. فرق تو بہت ہے. سن 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اس ویژن کے تحت اس ملک پاکستان کو قائم کیا. اتنے لوگوں نے جدوجہد کی، اتنے لوگ شہید ہوئے، آخرکار ہمیں یہ ملک ملا. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں، میں تمام لوگوں سے، میں سب حضرات سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم مطمئن ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ، کیا ہم اپنا شمار ان ممالک میں، ان قوموں میں دیکھتے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ برطانیہ میں ہو، چاہے وہ امریکہ ہو؟ فرق اتنا ہے کہ پاکستان سن 2022-2023 ان سالوں میں ایشیا کی سب سے زیادہ مہنگائی رکھتا ہے، 29.2%. معاشی ترقی، باقی تمام ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ $350 ارب کی ایک معیشت اور 25 کروڑ کی عوام، سالانہ 2.2% آبادی کی بڑھنے کا ریٹ. کیا یہ وہ طریقہ کار ہے؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ کیا یہ وہ خود مختاری ہے؟ کیا یہ وہ اتحاد ہے جس کا قائد اعظم نے تصور کیا تھا؟ کیا یہ وہ ملک ہے جس کا قائد اعظم نے سوچا تھا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہم سے کتنی آگے چلی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے ممالک ہیں جو چاند پر پہنچے، جو اپنی معیشت کو G7 اور G20 اور ان تمام چیزوں میں لے کر آئے. اور ہم IMF کے پروگرام بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. 25واں پروگرام ہے جو ہمارا چل رہا ہے. کیا ہم نے خود مختاری کی طرف نہیں آنا؟ کیا ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ویژن کو نہیں اپنانا؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں، میں یہ سوال سب لوگوں سے پوچھتا ہوں. اس کے علاوہ میں بات کروں گا صحت پر، تعلیم پر، معیشت پر، مہنگائی پر، انسانی حقوق پر. ہم یہاں ان چیزوں میں کدھر ہیں؟ اسلام سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں اسلامی حقوق کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہم ان چیزوں کو نہیں اپنے ملک میں لے کر آ سکے. اس میں قصور ہمارے حکمرانوں کا نہیں، اس میں قصور اس عوام کا ہے، ہر شخص کا ہے. یہ بیرونی سازشوں کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری اندرونی سرگرمیاں اور اندرونی پائے گئے شکنجوں کی وجہ سے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. منزل بہت دور ہے، آگے کا وقت بہت مشکل ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں، اور میں مانتا ہوں کہ میں نے منفی چیزیں بتائیں، لیکن آگے آنے والا بھی تو وقت پایا جاتا ہے. ہم نے مستقبل کو دیکھنا ہے، ہم نے مستقبل کو دیکھنا ہے اور مستقبل کی ترقی کو دیکھنا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، کچھ چیزیں
بہت ضروری ہیں اور ان کا ذکر میں بھی کرنے چلا جا رہا ہوں۔ سچائی سچ بولنا، لوگوں کو حقوق فراہم کرنا، اور یہ تمام چیزیں ان چیزوں میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن ہم نے اکٹھے ہو کر کام کرنا ہے چیزوں کے بارے میں۔ ہم نے اپنی معیشت کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم نے لوگوں کو وہ سہولیات فراہم کرنی ہے جو مختلف ممالک میں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ہم نے صحت کو اور ان تمام چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے وہ سہولیات فراہم کرنی ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کا ویژن پاکستان بنانے کے لیے تھا وہ مسنگ ہے، لیکن ہم نے ان کی طرف کام کرنا ہے۔ ہمیں سوائے خوف کے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ ہم اسی دلدل میں نہ پھنس جائیں جس دلدل میں ہم 76 سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں یہ امید کی کرن ڈالنا چاہوں گا کہ وقت گزرا جو گزرا، لیکن ہم نے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے اور اسی پر کام کرنا ہے۔ ہماری حکمت عملی اپنے آپ کو دیکھنا اور ہر شخص اپنے اقدامات کے بارے میں سوچے۔ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن اس دنیا کی بیسس پر ہی ہم اگلی دنیا میں چلیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کروں گا: جس حج سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ان کی تقریر کا دورانیہ 5 منٹ اور 14 سیکنڈ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حذیمہ علی امان کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت چل گیا، ایک تم کہ جب گئے ہو جمادات کی طرح، ایک تم جو جب گئے ہو جمادات کی طرح، ایک وہ کہ گویا تیر کماں سے نکل گیا۔ صدر عالی مقام اور معزز سامعین، آج کے اس مقدس ایوان میں جس اہم موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے دنیا کی ترقی یافتہ اقوام اور عالی مقام کسی بھی فرد، ادارے یا ملک کی ترقی کے کچھ رہنما اصول ہوتے ہیں۔ یہ چند اصول اگر کسی بھی قوم میں ہو تو اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت اور سرمایہ کارانہ نظام ہو تو تبھی آپ ترقی کریں گے، کہ آپ کے ملک میں قدرتی وسائل ہو تو تبھی آپ ترقی کریں گے۔ جناب جاپان، سنگاپور اور جنوبی کوریا میں نہ ہونے کے برابر قدرتی وسائل ہیں، جبکہ وینزویلا تیل کی دولت سے مالا مال ہے، مگر پھر بھی ایک غریب۔ اگر دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی بات کی جائے تو ایک طرف یورپ کی جمہوریت ہے، جبکہ دوسری طرف چین، کیوبا اور روس ہیں جہاں نیم سوشلزم کا نظام رائج ہے، جبکہ تیسری طرف عرب ممالک میں خاندانی بادشاہت کا تسلسل دکھائی دیتا ہے، اور ترقی کا انحصار نہ اس بات پر ہے کہ آپ گورے ہیں۔ کوئی بھی نظام اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتا، مگر یہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظام کو درست کرتے ہیں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے ملک میں قانون اور آئین کی کتنی حکمرانی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ حکمرانوں سے لے کر عوام تک کوئی کتنا قانون پر عمل کرتا ہے۔ اس بارے میں اگر مثال دی جائے دبئی کی، تو جن دنوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن تھا، تب مصروف ترین شہراؤں پر بھی بھوک کا عالم تھا۔ حد تو یہ تھی کہ پولیس کی گاڑی بھی قانون کی حکمرانی کی بات کی جائے تو امریکہ میں صدر کلنٹن کو بھی عدالت میں پیش ہو کر عوام سے معافی مانگنی پڑی تھی۔ تب کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ صدر کو سننا، تب کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جمہوریت کو سننا۔ وہاں کوئی بھی حکمران نہ تو قانون کو آئین، وہاں کوئی بھی حکمران نہ تو آئین کو کاغذ پر
اصول کہ ہر چیز وقت پر کام کرتی ہے. اگر آپ فطرت کی تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہر چیز وقت کی قدر کرتی ہے. فرض کریں کہ اگر کسی دن سورج 2 گھنٹے بعد ہو تو دنیا کا کیا بنے گا. فرض کریں کہ اگر جون جولائی میں برف باری ہو جائے تو گرمیوں کی تمام فصلیں تمام برباد ہو جائیں گی. صرف 10 کتابوں میں وقت کی اہمیت پڑھانے سے بھی وقت کی قدر کرنا نہیں. اگر آپ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کا جائزہ لے لیں تو ان سب کے سب میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ سب کے سب. تیسرا اصول کہ کسی فرد ادارے یا ملک کی ترقی کا راز اس بات پر مشتمل ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر کتنا پیسہ کرتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ چاہے پیشہ ورانہ تربیت کی بات کر لیں یا روایتی تعلیم کی کہ آپ اپنے تعلیم پر کتنا پیسہ کرتے ہیں. جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے نہیں بڑھتے تب تک آپ ترقی نہیں کرتے. چاہے میں کیا کہا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اسلام کے بنیادی عقائد اور عبادات میں مشتمل ہیں. اور حاصل کلام نہیں قرآن میں بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ خیال اس کو آپ اپنی حالت میں بدلی. علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ان کی تقریر کا دورانیہ 5 بولے. گزارش کرتا ہوں جناب داؤد افسر سے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. 14 اگست 1947 برصغیر کے مسلمانوں نے تاج برطانیہ اور ہندوؤں کے چنگل سے آزادی پائی. 77 سال پہلے گزری وہ شام لاکھوں مسلمانوں کی بے سر و سامانی میں ہجرت. ہزاروں کو خون میں نہلا دیا گیا. وسائل ناپ ہے, ریاستی مشینری ناکارہ, لیکن ان اندھیروں میں ان مسائل میں بھائی بھائی کے ساتھ کھڑا رہا. بہن نے بہن کو سہارا دیا. پنجابی اور سندھی نے مہاجرین کو اپنا بنایا. پٹھان اور بلوچی نے کندھے سے کندھا ملایا. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یکجاں دو قالب بنے. ساری دنیا نے دیکھا اور گواہی کہ ہم ایک قوم. ترقی کی راہوں پر گامزن دنیا کے نقشے پر ابھرتا ستارہ. جی جناب صدر, ریاست پاکستان قائم ہوئی. آج 25 جنوری 2024. کیا پاکستان ہے ترقی یافتہ ملک؟ کیا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ؟ جہاں ہر فرد ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے, جہاں ہر فرد ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے, جہاں ملت کے مقدر کا ستارہ ماند پڑنے لگا ہے. جو ہم میں صرف میں ہے, جو قوم صرف ہجوم ہے. نہ جانے کتنے غم اس ملک میں دیکھے, نہ جانے کتنے اندھیرے ابھی باقی. رنگ و نسل کی رسیوں سے جکڑا گیا ہے, فرقوں سازشوں دہشت گردوں سے پکڑا گیا ہے. تنزلی اور پسماندگی کے دلدل میں دھستا گیا ہے. 77 سال کی کہانی 5 منٹ میں کیسے سناؤں؟ کیا کیا بتاؤں, کیا کیا چھپاؤں؟ بس ملت کے مقدر کے ستاروں کا اتنا حال سنیے کہ ایک ترقی یافتہ قوم نہیں, ایک ہجوم نے کرونا کو کیسے سنبھالا. کرونا آیا, ماسک, صابن, ہینڈ سینیٹائزر ناپید, ادویات کی قیمت آسمانوں پر, چندر پہ کا انجیکشن اب لاکھوں میں. صرف یہی نہیں جناب صدر, جس ملک میں حوا کی بیٹی کو آج تک جس ملک میں حوا کی بیٹی کو آج تک اپنے حقوق کے لیے
ان ممالک کے ساتھ جو ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم؟ اپنا پورا ہمسائے کے دروازے، گھر کی بجلی، کنڈے کے سہارے، دودھ میں پانی، پانی میں بیماری، بیماری میں پیسہ، پیسے میں ایمان، کہاں وہ اور کہاں ہم؟ یہاں کے تعلیمی ادارے بیروپاری، یہاں کے ہسپتال سوداگر، یہاں کی عبادت گاہیں نفرت گاہیں، یہاں بازار جھوٹ کا، یہاں راج غرور کا، کہاں ہم؟ کہاں وہ؟ آج 77 سال بعد مشرقی پاکستان، گمشدہ کشمیر، افغان، خیبر پختونخوا، سنگسار، بلوچستان، لہو لوہان، سندھ، ہراساں، پنجاب، پشیما، لیکن جناب صدر میں آج بھی بولوں، کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے راہ کو کوئی خبر نہیں، ابھی چراغ سرے راہ کو کوئی خبر نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ اور دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل نہیں ہے، چلے چلو کہ وہ منزل نہیں ہے۔ شکریہ دعوت، ان کی تقریر کا دورانیہ 4 منٹ اور 12 سیکنڈ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ایل ہاؤس سے محمد انس نام کے عاشق کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ روشن ہوئی شمع تو جلنے لگے پروانے، روشن ہوئی شمع تو جلنے لگے پروانے، آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے، موضوع کے لحاظ سے نہ صرف بہت اہم بلکہ ہم تمام پاکستانیوں کی دل کی آواز اور سوچ کا موضوع بن چکی ہے کہ آخر ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کیوں نہیں بن سکے؟ آخر ہم نے ایسی کن خصوصیات کا فقدان ہے؟ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے دنیا کی ترقی یافتہ اقوام اور ہم۔ اس موضوع کے پس پردہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ہوں۔ حاضرین، سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں ترقی یافتہ قوم کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ ممالک جن کے ہاں GDP بلند ترین سطح پر ہو، ان کی درآمد سے واضح طور پر زیادہ ہو اور ان کی آبادی کے بڑھنے کا تناسب ان کے وضع کردہ قانون کے مطابق۔ اس کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک کے افراد کی انفرادی آمدن زیادہ ہوتی ہے، ان کو تحفظ، تعلیم، روزگار کے مواقع اور بہترین معیار زندگی میسر ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، آئیے اب ہم حیثیت ایک قوم ایک حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے تھوڑی سی طرف سچائی کا ہمت اور حوصلے سے سامنا کریں۔ وہ ملک جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی 27ویں رمضان کو مارز وجود میں آیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جان، مال، عزت و آبرو کی قربانی کی، ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ملک جو 60 کی دہائیوں میں دنیا کی بہترین معیشتوں میں گنا جاتا تھا، آج اس کی معیشت آخری سانسیں ہے اور ملک کا وجود بقا اور ثانیت کی جنگ ہے۔ جناب صدر، اللہ نے قوانین کسی کے لیے تبدیل نہیں کر دیتا، چاہے تو وہ اس پر ایمان رکھنے والی قوم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے لیس الانسان الا ما سعی، یعنی کہ انسان صرف وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ حاضرین محفل، اگر ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم
याफ्ता कौम बनने से पहले हमें एक कौम बनना होगा, और एक कौम बनने के लिए हमें अपने ज़ाती मफादात और कौमी मफादात को कुर्बान करना होगा। रिश्वत सताने, मेरिट को पामाल करना, सिफारिश और दीगर बुराइयों को हमसे निजात हासिल करनी होगी। अब मैं तरक्की याफ्ता ममालिक के सबसे अहम रास्ते पर जा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि यकसान तालीमी निज़ाम के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, मुहिब्बे वतनी, हुस्ने मुआशरत और वतन से मोहब्बत जैसे अहम किरदार को निसाब में शामिल करना चाहिए। अब जिस बात पर मैं बात करने वाला हूँ मौजू के लिहाज से ना सिर्फ बहुत अहम है, बल्कि हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ही अहमियत है। इस बात पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन वक्त की कैद की वजह से मैं छोटी सी मिसाल देकर अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगा। ये मुल्क हमारे घर की मानत है, और जब भी घर में कोई मसला होता है तमाम घर वाले मिलजुल कर उस मसले का हल निकालते हैं। अगर हम ये सोचें कि बाहर से कोई बंदा आकर हमारे मसाइल नहीं करेगा तो ये यकीनन हमारी भूल होगी। अगर हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होना है तो हमारे लिए लाजमी है कि बैन अक़वामी मौशी इदारों बशमूल IMF और वर्ल्ड बैंक मौशी के निसार कम करें और दी गई इमदाद वो तरक्याती इदारों पर खर्च करें। आखिर में मैं ये शेर कहकर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूँगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने का। शुक्रिया। इनकी तकरीर का दौरानिया 5 मिनट और 21 सेकंड, 5 मिनट और 21 सेकंड। गुजारिश करूँगा KNN हाउस से जनाब सादान अहमद लोधी को कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। जुल्म की रात बड़ी हद से सवेरा कर दे, जब मंजिल को बदल या मुझे अंधा कर दे, फिक्र इंसान पे मोहब्बत के सहीफों को उछाल, कल्ब इंसान पे जुमाना तजल्ली कर दे। जब मैं आज के इस मौजू पर गौर करने लगा तो एक लम्हे के लिए इस मौजू की वसत ने मुझे बेनस्तफा करते हुए अपने शिकंजे में ले लिया। मेरे वजदान ने मुझसे सवाल किया कि दुनिया में तरक्की का पैमाना क्या है। मेरी हैसियत सरापा सवाल बन के मेरे सामने आ खड़ी हुई कि किन पैमानों पर दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम को और हमारा तबादला किया जा सकता है। मेरा नाक़िस फहमने वाला इस्तेफ़ाम में मलबूस होकर मुझसे पूछने लगा कि किस कसूरी को हल्के आफे और किसको मनसब है। और मैं जो कि आबला रिश्ते नवर्दी और कोई पैमा में थक चुका था, मुझे जवाब मिला तो बहुत करीब से। मुझे रोशनी मिली तो उस किताब से जो इस दीन की असास, मुझे हयात ज़िंदगी से मुझे सुराख़ हयात मिला तो तख्लीक़े कायनात से, वजह तख्लीक़े कायनात उन पर नाजिल की गई आयात से कि ज़ीवकार एक लम्हा ग्लोबल विलेज की हकीकत को देखिए। उन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक बैरोबर को तस्लीम कर चुके हैं कि वो तरक्की और कामयाबी के वो जसूरिया को छू रहे हैं कि पाताल को खंगाल कर समंदरों के सीनों पर उनका राज है कि रस्म मुल्क उनकी दस्तरस में है कि सरसरों सदाओं के
ساتھ کہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی دسترس میں کہ کی رات بڑی دن سے سویرا کرو، منظر کو بدل یا مجھے اندھا کرو، فکر انسان میں محبت کے صحیفوں کو اچھال، قلب انسان میں جمائنہ تجلی کرو۔ صدر جی وفار احباب دانش السلام علیکم۔ جب میں آج کے اس موضوع پر غور کرنے لگا تو ایک لمحے کے لیے اس موضوع کی وسعت نے مجھے بے دست و پا کرتے ہوئے اپنی شکنجے میں لے لیا۔ میرے وجدان نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا میں ترقی کا پیمانہ کیا ہے؟ میری حیثیت میں سامنے سراپا سوال بن کر آ کھڑی کہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کو ہمارا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ میرا نازک فہم نوالا استفہام میں ملبوس ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کس کسوٹی کو حد آخر اور کس کو منصب ہے، اور میں جو کہ آبلہ پاک دشت نوردی اور کوئی تیمام میں تھک چکا تھا، مجھے جواب ملا تو بہت قریب سے، مجھے روشنی ملی تو اس کتاب سے جو اس دین کی اساس ہے، مجھے سراغ حیات ملا تو بجائے تخلیق کائنات کی ذات مبارزہ سے، ان پر نازل کی گئی آیات سے کہ زیوکار ایک لمحہ گلوبل ولیج کی حقیقت کو دیکھیے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک بیروبر کو تصریح کر چکے ہیں کہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک ترقی اور کامرانی کے اوج سریا کو چھو رہے ہیں، کہ پاتال کو کھنگال کر سمندروں کے سینوں پر ان کا راج ہے، کہ موسم گل ان کی دسترس میں ہے، کہ سرسر صدا ان کی دہلیز پر ہاتھ تھامے کھڑی ہے، کہ کہکشائیں ان کے محلات کا راستہ اور ستاروں کی روشنی ان کی راہگزر بن چکی ہے، کہ تمام حکومتیں ان کی گلیوں کی توزہ گر کہ ان کی سندانوں میں چشم ناستہ اور زاویہ اور سورج کی گرمی ان کی گرمی انفاس شرل بن چکی ہے، کہ وہ جنبش آبرو سے ایک زبان تک میلوں کا فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ ہم افسوس صد افسوس زیوکار کہ ہم ابھی تک پانی بجلی اور گیس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ بقول شاعر وقت گہری ظلمتوں کی نظر میں ہے، کہ کرا ظلمتوں کی نظر میں ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی آپ اپنی ظلمتوں سازشوں نظر زیوکار دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کے برعکس اگر ہم آج 20ویں صدی کی اس چوتھی دہائی میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے کتاب ہدایت کو دلکش جزداؤں میں لپیٹ تو طاقوں میں سجایا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی فرامین رحمان کے برعکس جا کر ہم نے اپنے دوسرے کو دیکھ کہ عقل والوں کے لیے نشانیوں کا پیغام اپنا کر یورپ و امریکہ ترقی کی اعلیٰ مقام پر گامزن، مگر ہم جن کے لیے خالصتاً یہ پیغام وہ اس سے کوسوں دور جا کر دوسروں کے تہی دست بن چکے ہیں، کہ ہم نے کبھی مشاہدہ کیا کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتے، کہ ہم اپنے دیس، اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے لوگوں سے خدائی کیوں نہیں نبھا پاتے، کیوں ہم دلوں کو توڑنے کے بجائے ان کو جوڑنے کا فریضہ سرانجام نہیں دے پاتے، کہ کیوں ہم ہنرمند کا حق کے لیے کیوں نہیں بولتے، کہ کیوں ہم اپنے حقوق کے بولنے کے وقت اپنا فریضہ سرانجام کیوں نہیں دیتے، کہ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ بارود کے بجائے اگر ہاتھ میں ایک کتاب آ جائے اچھا، ایک
کاش میری آنکھوں کا 21واں خواب اچھا، البتہ آسودہ ہے ماحول چمن عالی ہے۔ کاش درستی 2 شاخوں 2 4 اور بھی تقریر کا دورانیہ 4 منٹ اور 33 سیکنڈ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مشتبہ حامد سے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بہت غفلت میں دن چڑھ گیا، اٹھو سونے والوں پھر آئے گی رات۔ معزز حاضرین، کے خواہش مند گمراہی کے دلدل میں پھنسے نوجوانوں نے نہ جانے کتنے بے شیمت موقعوں کی تقدیر کے دروازے پر دستک کو پکارنے سے اجتناب کیا ہوگا، انگنت آرزوؤں اور تمناؤں کا خون کیا ہوگا، اور لاتعداد دنوں کو ذوقِ تناسانی کے سرشور دریا میں غرق کیا ہوگا۔ شومیہ قسمت کے ناقابل پیمائش حد تک وسیع کائنات کا واحد استثنائی موجود مغلوب گما ہوتے ہوئے اپنی ذات کی عظمت کو جاننے سے قاصر، وہ انگارۂ باقی جس کی تعمیر و تکلیف فلک کی تقدیری حرکت کا نقطۂ احترام ہے، انسانی ذات جواہر کا خزانہ ہے جس میں بے شمار خصائص اور لامحدود امکانات موجود ہیں جن کو بروئے کار لانے کے لیے ان کا شعور اور ادراک لازمی ہے۔ کسی عظمت، فضیلت اور بزرگی کے احساس کو فلسفی خود ہی کی اصطلاح سے پہچانتے ہیں۔ جب یہ صلاحیتیں ذہن میں سحر کی دلاویز طبقوں کی طرح واضح ہو جائیں تو جستجو کی طرف اٹھتی ہے جو حصول آرزو کا گھر کو محسوس کرتی ہے، خود ہی پہلے اور پھر عمل سے بات ہے۔ چنانچہ اقبال دست دعا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے افلاطونی فلسفے کی موشگافیوں میں پھنس کر حیات کے سرچشموں کو خشک کر دیا، اس کے بعد بے امنی اور کاہلی کو زندگی کا عین تصور کیا جانے لگا۔ افراد میں خودی اور خودداری ختم ہو کر رہ گئی اور ذلت و شکست منہ جواب نہ رہی، بے امنی اور کاہلی ایک روگ کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ روگ آہستہ آہستہ پوری نسل نو کے رگ و پے میں سرایت کرتا گیا۔ اس ذبحانی سے نجات کا سفر سوز حیات، ذوق تقریب، خدا راہی، یقین کی گہرائی اور عشق و عقل کی مال کا آرائی کی ریاضت کا طلبگار ہے۔ اس طویل ارتقائی عمل کے نتیجے میں ہی ابن آدم فلک کا گہرے مقصود کہلاتا ہے۔ وہ قول مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ معزز حاضرین، انسانی ذات اس کائنات کا واحد وجود ہے جس کے اندر جو زیور کا انکار سے آراستہ ہے۔ اس کے برعکس تمام مخلوقات محض اپنی خاص جبلت کے محتاج ہیں۔ فی زمانہ مخلوق مربت ایثار رواداری اور اخلاق کے چراغ کی اس دور کے ہر ظلمت خانے کو تبش اور نور مہیا کر سکتے ہیں۔ تخلیق انسانیت پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے بنانے والے نے ایک دوسرے کے ساتھ درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا۔ ستم ظریف یہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ اور باشعور دنیا کا انسان ظلم و بربریت کی داستانوں پر فاخر و بدہن ہے۔ دور حاضر میں متعدد علاقہ جات میں انسانیت کا قتل عام جاری ہے۔ ماؤں کی گود میں موجود کفن دفنانے کے لیے زمین کو ترس رہے ہیں، بستیاں اجڑ گئی ہیں، صدیوں پر منیب ثقافت نشت و نابود ہو رہی ہے، لہو دریا کی صورت کھود رہے ہیں، معصوم اطفال حکمائے رجل کر رہے ہیں، مگر دنیا محوے تماشا ہے۔ بدے علی مقدار اس دور حاضر میں ہمیں درکار ہے خود الفروز آسوں جو چمن میں لالا کے پیرہن سے بھی
चमन में मौजूद गुंजे थी गवाही में, बिल्कुल जिस तरह शबे गना की तारीकी के बाद उफक से उभरता खुर्शीद कोहसाब को मलबूसे लाई में, तलाकुम हर दरिया बहुत को सैलाबी में, और इश्क़े बेदा चश्मे दिल को नजरे बसीरत में, ऐसे रहा करो कि करें दो आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। आपकी समातों का शुक्रिया। इनकी तकरीर का दौरानिया 4 मिनट 50 सेकंड। जनाब हसन अली गोदल से कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। जिगर की आग तभी है मगर बुझी तो जफा की तेल से गर्दन खफा से आ रही कटी है पर सरे मगर झुकी तो सच बात है अंदलुस की सरजमीन की कि जब सामने दुश्मन और पीछे समंदर, तारीख में ज़ियाद नामी जुर्रत और शुजात का पैकर अपनी ही फौज की कश्तियां चला देने का हुक्म दे रहा है। बात है अरब के तपते हुए सहरा कि जब रेत पर तड़पते पिलाल के लबों से अहद अहद की सदा निकलती है। दीवकार तारीख तो हमारी ही मिसालों से मालूम है। हमारी ये तारीख ईमान कामिल और अज़्म व यकीन के ज़र्रों से ताबा। रेत पर तड़पते पिलाल से आज़ाने काबा, बरचस खाते ज़ुबैर से फाते खालिद, हिजरते मदीना से मार्के बदर, सफ़रे ताइफ से मार्के हुनैन तक, शहादते हमज़ा से वहशो हिंद की निजात तक, ज़ुल्म और जबर सहने से क़यामे पाकिस्तान तक तारीख तो हमारी अपनी। मगर ज़ियाकार इसी के बरक्स किसी भी कौम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह उसके दिल का सौज़े यकीन से महरूम होता है। उसके अफराद लज़्ज़त शौक़ से आदी हो जाए और उनके इरादे ज़ौक़ और शौक़ से बेगाना हो। अफसोस तो इस बात का है कि जिस कौम को गज़नवी की यलगार बनना था, खालिद की तलवार बनना था, ज़माने की मिसाल बनना था, आज उसी कौम के सरकर्दा रहनुमा ऐशो इशरत, अक़रिबा परवरी और ज़ाती दौलत के हुसूल में मसरूफ़। आज मेरे देश में कुछ लोग हैं आली शान मोहब्बत, कुछ का मकसद रोटी। आज फ़लस्तीन में खुलेआम ज़ुल्म और जबर की नई तारीख रकम हो रही है और हम आज भी किसी गज़नवी के मुंतज़िर हैं। आज लश्कर-ए बातिल का रुख क़िबला-ए अव्वल की तरफ है और आलम इस्लाम आज भी किसी सलाहुद्दीन का मुंतज़िर है। अगर आज भी अपने असलाफ की मीरास और उनका चलन ना चला तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं गिर जाए ना तिलों की फसीलें, कहीं उकाब के नशेमन पर काबिज़ न हो जाए जीने, कहीं लुट जाए ना कौसर और समसम की सबीलें, लुट जाए कौसर और समसम की सबीलें। अब हमें ही कश्तियां चलानी और हमें ही सीसा पिलाए दीवार बनकर लश्कर-ए बातिल का सामना करना है, क्योंकि आसमान चलती ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। आलिजा अगर आज भी सदाकत, अदालत और शुजात का सबक दोहरा लिया जाए तो जावेदा आज भी हम हैं, मगलूब गुमा आज भी हम हैं और ज़माने की मिसाल आज भी हम हैं। इसलिए बहुत की एक शिकस्त के बाद
بات کی، مایوسی کی بات نہیں، کیونکہ ابھی فتح مکہ باقی ہے، ابھی حضرت عمر فاروق کی ریاست باقی ہے، ابھی محمد بن قاسم کے سندھ کی فتح باقی ہے، ابھی انگریزوں سے پاکستان کو لینا باقی ہے، ابھی 65 کی جیت باقی ہے، ابھی عرفہ کریم رنداوا کے کارنامے باقی ہیں، ابھی ڈاکٹر عبدالسلام کی ذہانت باقی ہے، ابھی اقبال کے خوابوں پر پورا اترنا باقی ہے، اور جب تک آپ ہیں، جب تک میں ہوں، لا الہ الا اللہ باقی ہے۔ اسی لیے خواتین و حضرات، یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں لگنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ شکریہ۔ اسپیچ کا دورانیہ 5 منٹ اور 10 سیکنڈ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کیلے ہاؤس سے محمد عبدالمعیز کو کہ وہ صداقت کا جلن وہ نور ہے جس کی صداقت سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں۔ انہی کی تابشوں سے آسمانی فکر و دانش پر نئی صبحیں نکھرتی ہیں، نئے سورج اٹھتے ہیں۔ صدر علی وقار، اساتذہ احترام اور سامعین گرامی، السلام علیکم۔ علم و حکمت کی موتی بکھیرنے والے آج کے اس معزز ایوان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی منشن سخن کی مصرعِ سرسبز کو موضوع گفتار بناتے ہوئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شاعر دیدۂ بنائے قوم ہوتا ہے۔ شاعر کا تخیل افلاک کی بلندیوں سے آگے محو پرواز ہوتا ہے۔ شاعر ہر دور میں دور اندیش ہوتا ہے، جو فرد و قوم کے لیے ذریع اصول مرتب کرتا اور مستور حقائق پر دارشاہی ہوتا ہے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ آسان۔ جناب والا، کارزار حیات میں وہی شخص آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے جس کے عزائم میں پہاڑوں کی بلندی ہو، سمندروں کی وسعت ہو، آسمانوں کی اٹھان ہو اور شاہین صورت پلٹنے جھپٹنے کا چلن ہو۔ فرد ہو یا قوم، شہری ہو یا دیہاتی، باوقار زندگی کی نوید انہی کو ملتی ہے جن کا چلن جرت آمیز ہو۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے۔ سامعین کرام، زمانہ گواہ ہے کہ اسی قوم نے سر بلندی حاصل کی جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا چلن رکھتی تھی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن کی اپنی گواہی ہے کہ انسان کو وہی عطا ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسا چلن چلو کہ زمانہ آسان ہے۔ صدر مجلس، موضوع کی اسی سرنامے کو اولویت دیتے ہوئے میں آپ کی توجہ ماضی بعید میں تاریخ کے ان روشن اوراق کی طرف دلانا چاہوں گا جہاں درجن نگار عبارتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ طائف کے بازار میں پتھر سے لہو نہان ہونے والی ہستی کے لبوں پر پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کی صحرائے عرب کی تپتی ریت پر ایک حبشی ظلم و ستم سے جھلس رہا تھا، مگر زبان پر پھر بھی عہد صدائیں تھیں۔ راہ رب و صداقت میں فرد موت پر اپنے گھر کا سارا مال اسباب نبی رحمت کے قدموں
یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی فرعون نے سر ابھارا تو حضرت موسیٰ کا نعرہ ایمانی بلند ہوا. جب کسی ہلاکو اور چنگیز خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تو جواب میں کلمہ حق ضرور بلند ہوا. اور جب کسی یزید نے شجرے اسلام کو کاٹنے کی کوشش کی تو امام علی مقام یزید کی منافقت اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے میدان کربلا میں آ گئے اور اس شان سے اپنے لہو کا نظارہ پیش کیا کہ وہی بے برگ و بار شجرے اسلام پھر سے بہارے جامدہ بن گیا. ارباب بصیرت، چلن استعارہ ہے زندگی کا، چلن عنوان ہے تابندگی کا، چلن پیغام ہے روشنی کا. ہمارے اجداد نے اسی چلن کو اہمیت دیتے ہوئے تاریخ کی پیشانی پر ایسے جھومر سجائے ہیں جن کی آب و تاب تا قیامت باقی رہے گی. کہیں 313 مجاہدین کئی گنا مشرکین سے برسرے پیکار ہوئے تو کہیں نہتے فلسطینی اسرائیلی بربریت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے. اور وہ آنکھیں ابھی روشن ہیں جنہوں نے اپنے سینوں پر بم باندھے دشمن کے ٹینکوں سے ٹکرانے والے جانباز دیکھے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسا چلن چلو کہ زمانہ آسان ہے. صدر علی مقار سوز یقین سے مرصع چلن سے زندگی ناکامیوں اور ٹھوکروں سے ضعیف و مزمحل نہیں ہوتی بلکہ محکم تر ہوتی ہے. یقین محکم ایک پیکرے خاکی میں پنہا ہو کر اپنی قوت تصویر آشکار کیا جاتا ہے. اسی لیے چلن قربانی سکرات ہے، چلن دیدہ یعقوب ہے، چلن سجدہ عاشور ہے، چلن موز اور ہواؤں ہتھیلی پر جلتا چراغ ہے، چلن مہتاب کے سینے میں دبکتا ہوا داغ ہے، چلن تشکیق کے جنگل میں تیقن کا سراغ ہے، چلن گلیوں کے تکلم میں خوشبو کا دماغ ہے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ سب کو صاحب سیف و ثنا کرے، جسموں میں روح خالد و طارق رواں کرے، دے کر شعور عزیز ارادے جواں کرے، جو جم چکا ہوں لوگوں میں رواں کرے. ان کی تقریر کا دوران ہے 6 منٹ. میں گزارش کرتا ہوں رابرٹسن ہاؤس سے شام شوکت بیگ سے کہ وہ آئیں اپنا معیار پر ادا کریں. یہ چنگیزی دور کا لوہا نہیں بلکہ ایٹمی دور کا مرثیہ ہے. صدر علی مقام ہم بغداد کا وہ دریا بھی پار کرائے کہ جس میں چنگیز خان کے جلائے ہوئے تبخانوں کی راکھ بہتے. ہم نے سلطنت عثمانیہ کا جنازہ بھی اتاترک کے سرخ جھنڈے میں لپیٹ کر دفنا دیا. 1857 میں قرمزی کوٹ پہننے والے گولے کی گولیاں بھی ہم نے چلا دی. 1947 میں جلنے والی بستیوں اور بہنے والی لہو کی ندیوں میں بھی ہم نے لت پت ہوا. ہم نے دو قومی نظریے کی دو دھاری تلوار پر چل کر آزادی کا پنصرات بھی پار کر لیا، مگر ان سب دریاؤں کو پار کرنے کے بعد بھی وہ بستی، وہ شہر یا وہ کنارہ نہیں آیا کہ جہاں ہم اپنی امید کا پیما لگا سکیں. ہم 21ویں صدی کے ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جہاں ساری دنیا نے چاند پر قدم جما کر اس کی چمکیلی زمین کو پرانا کر دیا، مگر ہم آج تک صرف اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے 1998 کے ایٹمی دھماکے سے چاہی کے پہاڑوں کا رنگ کر دیا. ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جہاں دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اے آئی کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے علم و فن کے نئے زینے طے کر رہی ہے، مگر ہم ابھی تک صرف اس بات پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالسلام اور مولانا یوسفزئی کا نوبل انعام موجود ہے. میں باہر جانے کو ایک کشتی بنا رہا تھا، ہنر کا سر سے کمار اٹھا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر
बीते हुए सुनहरे माजी की रेत होती है। और जो जरा सा पानी बहता है वो भी इतना गंदा है कि हमारी नसों को जिंदगी की जमानत देने से कासिर है। आज मैं जिस दरिया के किनारे खड़ा हूँ उसमें न जाने कितनी मस्जिदों की सफों से चीथड़े बन बन कर उड़ने वाले लोगों का लहू मौजूद है। आज मैं जिस दरिया के किनारे खड़ा हूँ उसमें कूड़े के ढेरों पर न जाने कितने भी नौमौलूद बच्चों के ठंडे जिस्म बह रहे हैं। आज मैं जिस दरिया के किनारे खड़ा हूँ उसमें नाइंसाफी के गैर जानिबदार सांपों के डसे हुए खुदकुशी करने वाले नौजवानों की धुनी हुई पुतलियां हैं। और इन सब दरियाओं के किनारे खड़ा हुआ मैं, यानी 20वीं सदी का वो नौजवान कि जिसके कंधों पर 76 साला भूखी मैशत, जमहूरियत, इखलाकियात और बिगड़े हुए समाज का सारा बोझ है। मैं अपने वक्त के मल्लाहों से सवाल करता हूँ कि इन दरियाओं में से सबसे पहले किस दरिया को बोल करूँ, या खुद इनकी दरियाओं में से किसी एक का हिस्सा हो। मैं अपने वक्त के मल्लाहों से सवाल करता हूँ कि जब मुल्की मईशत का दरिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब भी बाजारों और गली कूचों में महज नारे खड़े किए गए, और आज इन्हीं नारों के खालिक और हमारे नसीबों की उड़ती हुई राख के मालिक मुझे बताएं कि मैं अपनी मुस्तकबिल की कश्ती किन मौजों के हवाले करूं। मुझे बताएं कि मैं अपनी कौमी शान और सलामती की कटी फटी दस्तार को और कितनी देर अपने झुके हुए सर पर संभालूं, और इस दस्तार को संभाल कर कौन सा दरिया पार करूं। सच्ची बातें भारी हैं और सच को सुनना जहमत है। क्यों इतना रोते कहते हैं ये भी हम पर तुहमत है। शहर की मुर्दा हालत पर किसको कोसों अफसोस करूं। दरिया दरिया रोता हूं मैं, सहरा सहरा वहशत है। दरिया दरिया रोता हूं मैं, सहरा सहरा वहशत है। 4 मिनट 44 सेकंड। अब मैं दावत दूंगा हमारे आज के मुकर्रर साहब अली अकबर को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। गुप्तों ने डाले हैं वसवसे के दिलों से खौफे खुदा गया। गुप्तों ने डाले हैं वसवसे के दिलों से खौफे खुदा गया। वो पड़ी है रोज कयामतें के ख्याले रोजे जजा गया। जो नफस का कारे गुलू बना, जो हाथ उठे थे लहू हुए, वो निशात आहे सहर गई, वो कारे दस्ते दुआ गई। जनाबे सदर मैं देख सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, गुमान नहीं यकीन से कह सकता हूँ कि इस महफिल में वो अहबाब हिकमत और दानिश जलवा अफरोज हैं जिनके सामने बात करना कुछ ऐसे ही है कि जैसे एक जर्रे से कहा जाए कि वो सहरा की वुसअतों का तयन करे। मगर जनाबे सर एक तसल्ली है जो मुझे बोलने का मौका दे रही है, और वो तसल्ली ये है कि इस महफिल में कुछ वो ज़हन भी मौजूद हैं जो सीखने आए हैं, सिखाने नहीं आए। जनाबे सर अगर आप बुरा न माने तो मैं अर्ज करूं कि इस बयान में, इस तकाबुल में कि दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम और हम, जनाबे सर मैं भी अपना भरम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना हमारा तकाबुल तरक्की याफ्ता अक़वाम से कुजा बल्कि पसमानदा अक़वाम से भी नहीं बनता। जनाबे सर कौन से ऐसे वसाइल हैं जो कुदरत ने हमें अता नहीं किए। मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा मिसाल
जनाब सदर, कौन सी ऐसी कौम है जिस पर फितरत यूं मेहरबान रही हो, लेकिन इस सब कुछ के बाद भी हम आज कहाँ खड़े हैं? ये सोचकर, ये देखकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है और कभी कभी तो ये गुमान होने लगता है कि शायद कुदरत की ये मेहरबानियाँ ही हमारे मसाइब की जड़ है। शायर के बकौल अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली। जनाब सदर, मुझे तो खुद को कौम करार दिए जाने पर ही एतराज है। जनाब सदर बाहर निकले और लोगों से पूछें कि वो कौन है, क्या वो पाकिस्तानी है? नहीं भाई, हम तो सिंधी हैं। अरे साहब, हम तो बलोच हैं। नहीं नहीं भाई, हम तो पंजाबी हैं। ना सर, हम तो सराइकी हैं। वो मुल्क जिसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, उसमें शायद ही कोई मुसलमान हो, वरना कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है और कोई अहले हदीस। जनाब सदर, इलामा इकबाल के बकौल यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। जनाब सदर, हमारा अमल हमारे मुसलमान होने की गवाही नहीं देता। जनाब सदर, हमारा अमल हमारे मुसलमान होने की गवाही नहीं देता। आप सब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि हमारी निजात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से निकलकर इफ्तिकार की झोली में जा बैठी है। जनाब सदर, दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम की अदालतें इंसाफ का घर, बल्कि हमारी अदालतें कारोबार का गढ़ बन चुकी हैं। जनाब सदर, दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम में सियासत इबादत, बल्कि हमारी सियासत कुर्सी कुर्सी का खेल ठहरी है। जनाब सदर, यहाँ इल्म व हिकमत, ना तालीम इल्म व हिकमत का मंबा नहीं, बल्कि रुपए पैसे की रेल पेल ठहरी है। जनाब सदर, काश हमें कौम होते तो हमें ये दिन न देखने पड़ते, हमें उन तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में यूं रुसवा न होना पड़ता। मगर जनाब सर, अगर हम चाहते हैं कि हम उन तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में देखे जाएं, तो हमें अपने अतवार को बदलना होगा, हमें अपने अंदाज बदलने होंगे, हमें अपनी कोताहियों पर गौर करना होगा। जनाब सदर, हमें खुद को खुद एहतसाबी के अमल से गुजारना होगा। ये मुल्क एहसासे जिम्मेदारी खो चुका है। इस मुर्दा जिस्म में एहसासे जिम्मेदारी की रूह को फूंकना होगा, तब हम जाकर उन तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में देखे जा सकेंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवा सकते हैं। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करता हूँ कि नाउमीद न हो उनसे ए रहबरे फरजाना, नाउमीद न हो उनसे ए रहबरे फरजाना, कम गोश तो है लेकिन बेज़ौक़ नहीं। बहुत शुक्रिया। जैसा इनकी तकरीर का दौरानिया 6 मिनट और 1 सेकंड। अब मैं दावत दूंगा ताजुद्दीन हाउस से मोहम्मद अली को कि वो आए और अपने बयानात में इज़ाफ़ा करें। वारिस का हर एक इरशाद वजह तकरीर बहुत दिलचस्प, मगर आंखों में सुरूरे इश्क नहीं, चेहरे पर यकीन का नूर। मैं कहूँगा दिल मुर्दा, अफसरदा हो नौमीद, आज़ाद का दिल जिंदा, पुरसोस तरफदार। सामीने के नाम मेरी तकरीर का मौजूद है, क्या कोई सहारत इंसानी अक्ल और दानिश का मुकाबला कर सकती है?
ٹیکنالوجی کو خدا بنا لینے کے نتیجے میں انسانی دماغوں میں مرغوبیت کی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اور آنکھوں میں سحر طاری ہوا ہے، اس نے حضرت انسان کو احساس، ادراک اور مربت سے یکسر محروم کر دیا، جیسے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ہوش شبہ طلسم میں گرفتار جو ذہن اپنی عقل و علمی صلاحیتوں کو کھو گئے مشینوں کا غلام ہو چلا ہے، وہ ایسے اعلیٰ تصورات کے فہم سے بھی عاری ہو گئے۔ جناب عزت، مصنوعی ذہانت بے جان، بے حس اور بے زمین آلات پر مبنی ایک نظام جو فراہم کردہ معلومات کا جائزہ لے کر اس کے نتیجے میں بر رفتار بے شمار اور بے حد و حساب نتائج کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ نقش ہے سبنا تمام پونے جگر کے ساتھ، نقش ہے سبنا تمام پونے جگر کے بغیر، نغمہ سودائے خام پونے جگر کے بغیر۔ میرے محترم سامعین، مصنوعی ذہانت کو محتاج جسے اس کی غذا خاطر فراہم نہ کی جائے تو اپنی موت آپ مر جائے گی، اور یہ تو اصول کی سادہ سی بات ہے کہ محتاج کبھی اپنے رزاق اور مالک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جناب سچ، مصنوعی ذہن مخلوق ہے، بلا کبھی مخلوق بھی اپنے خالق کی ملا ہوا کرتی ہے، اس لیے مقابلہ کو جا مصنوعی ذہانت ایک زندہ جاوید انسان کی آنکھ کو بھی نہیں پا سکے۔ یہ فرزندانے خاندانے علامہ جو خود کہتی ہے کہ اس دور میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں تو شان ہے، مجھے ان سے کہنے دیجیے، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فخر کی نگہبانی، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فخر کی نگہبانی۔ اور صورت واقعات اب یہ ہو چکی ہے، آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گیا۔ اس بات میں یقیناً وزن بھی ہے اور کشش بھی کہ آلات کی ایجاد نے وزن انسان کو آرام و آسائش کی ناقابل یقین وسعتوں سے ہمکنار کیا ہے، لیکن جناب سچ اقبال تو امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے اپنائے خاک ہو گئے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندائے صحرائی یا مرد کوہستان۔ ستم تو ملاحظہ فرمائیے مرغوب دماغوں کی خواب خیالی کا جو چلے ہیں انسان کا مقابلہ کرنے کے خواب۔ وہ انسان جناب سر، وہ انسان جسے خالق دو جہاں خدائے جلال اکرام اور میرے عظیم و خبیر رب نے نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ اس کے روح دی اور اسے علم سکھایا، اس کے نتیجے میں وہ کائنات کے اس نظام میں سب سے احسن اور سب سے اعلیٰ مخلوق ٹھہرایا ہے۔ جناب سر، مصنوعی ذہانت کے آلات نے جو تباہی اور فساد پھیلایا ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک بھی آپ کو دکھاتا ہے۔ ایک کیلکولیٹر کو ہی دیکھیے، آج کا طالب علم 2 اور 2 4 کا حساب کرنے سے آ رہا ہے، کمپیوٹرز کے آنے سے تو گویا انسانی ذہن کو دیمک ہی لگ گئی، معمولی چیزیں انسانی حافظے سے بہر ہو گئی۔ موبائل فون کے ٹڈی در میں سننے کی تعداد اکثر ختم کرتی ہے، اب تھوڑی بہت کسر رہ گئی۔
میری نظر آپ تک کے ساتھ واضح 6 منٹ اور 16 سیکنڈ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر عالمگیر ہاؤس سے شیخ حسن یار سے گنگا جمنا کی راتم خیز وجوں سے لہروں کا سینہ چیر کر اللہ نے ہمیں سندھ ملاتے گرتے پڑتے دریا کی فراوانی سے بچ کر ہم کنارے کو جا لگے ہوئے کہ پیٹھ پیچھے سے ایک آواز آئی چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں. تاریخ کی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہمیں منزل پر پہنچ کر بھی منزل کا پتہ نہیں. بے کس بے عرب مددگار عوام کا ایک جمع تھی بے نور آنکھوں میں چند خواب سجائے چھلنی چھلنی ہاتھوں میں دعاؤں کی خوشبو تھی تار تار دامن میں آرزوؤں کو سمیٹے اس امید کے طلسم خانے میں داخل ہوتے. امید تو یہ تھی کہ بے گھر کو اپنا سہارا مل گیا ہم غلاموں کو اپنا جہاں مل گیا ایک ایسا ملک کہ جہاں لا الہ الا اللہ کا نام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہوا آزادی ہوگی اونچا مقام ہوگا. بس اسی امید کے سہارے ہم آگے بڑھتے چلے گئے مگر ابھی کچھ ہی قدم چلے گئے کہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا. ہم پھر بھی خاموش کشمیر آزاد نہ ہو سکا ہم پھر بھی خاموش ہمیں ہمارے حصے کا پانی نہ دیا گیا ہم پھر بھی خاموش دراندازی شروع کر دی گئی مگر صدر علی مکار ہم پھر بھی خاموش کہ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی میری گلیوں کی رونق کہاں کھو گئی روشنی بجھ گئی آگہی سو گئی ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج کیے رات کیوں ہو گئی رات کیوں. تاریخ کا لقمہ نکلتے ہوئے ہمارے گلے میں کانٹے چڑھتے ہیں اور اب ہمارے منہ میں اس طرح کا وہ نوالا ہے کہ جو ہم نہ اگل سکتے ہیں اور نہ نگل سکتے ہیں. یہ ڈوم وورڈ کی ڈکٹیشن لینے والے خود انحصاری کی بھیک مانگتے ہیں. آئی ایم ایف کے ٹکڑوں پر پلنے والے اپنے فیصلے خود کیسے کریں؟ یہ امریکہ کے غلام یہ آئی ایم ایف کے سرسائی یہ ورلڈ بینک کے بھکاری یہ ڈالروں کے پجاری یہ جھکے ہوئے یہ ٹکے ہوئے مگر اب انہیں یہ کون سمجھائے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. مگر یہ نادار گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اور اس سال میں نفسہ نفسی میں رہبر بھی ہماری کیا رہبری کرے کہ ہم تو اپنے گھر کا رستہ ہی نہیں جانتے ہم تو آئینے میں اپنا عکس نہیں کر جانتے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر ہمارا ضمیر یہ بول پڑتا ہے اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل نہ اہل صلاح و نہ اہل شراب نہ اہل ادب و نہ اہل حساب نہ اہل کتاب و نہ اہل مشین فقط بے اجل ان سے مت کر جا اجل ان سے مل اجل یہ سب انسان منفی ہے منفی
जाते हैं मैं खाने और कहते हैं सबको यहाँ गुनहगार है। सदे वाला साल 1948 पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और जिस एम्बुलेंस में वो सवार है वो बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है। कहते हैं यहाँ गुनहगार है। 1951 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म याकूब अली खान को बंदूक के वार से शहीद कर दिया जाता है। कहते हैं गुनहगार है। 2014 में पेशावर में दहशतगर्दों के हमले से सैकड़ों बच्चे शहीद होते हैं। हम कहते हैं यहाँ गुनहगार है। भारत जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उनको एक सुपर पावर कहा जाता है। 1971 में बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था, अब उसकी इक्तिसादी हालत हमसे बेहतर है। 1963 जर्मनी जिन्हें हमने कर्जा दिया था, जिन्हें मैकेनिकल इंडस्ट्री के बादशाह कहते हैं, और हम क्या कहते हैं कि यहाँ गुनहगार है। हम अब भी नहीं समझते कि यहाँ गुनहगार है। हमने कभी अपने आप को ये एहसास दिलाया नहीं। हमने अपने आप को कभी अंधेरे से जगाया नहीं। हमने कभी अपनी आंखों से खुदगर्जी का पर्दा हटाया नहीं। जी हाँ, हम बाहैसियत कौम खुदगर्ज हो गए। चंद पैसों के एवज अब तो सब बिकने को तैयार है। पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माँ बिकते हैं। शेख वाइज वजीरों शायद सब यहाँ पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब आते हैं। जी हाँ सरकार, इनकलाब आते हैं। इसलिए अब मुझे डर लगता है जब ज़मीर और ईमान के सौदे इस मुल्क को वहशत का बाजार बना दे, तो इस बाजार में कदम रखने से डर लगने लगता है। जब गरीब का खून पीकर लोग आवे ज़मज़म के घूंट लगाएं, तो पानी भी पीने से डर लगने लगता है। जब नबी के बेटे भी अपने भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंके, तो अपनों से डर लगने लगता है। कहीं मैं खुद भी ना कहूँ यहाँ गुनहगार है, इसलिए मुझे अपने आप से डर लगने लगता है। दरिया को कहता है गुनहगार, डालेगा कौन सा इल्जाम ज़मीन पे। दिल तो मुझे भी बुरा कहता है, खुद तो उतर जा अपने ज़मीर पे। यहाँ का भी अजीब है दस्तूर, जो मरा था भूख से उसके मरने पे रोनाई खाने को। आंखों में पट्टी बांध कर हम सारे जहाँ में ढूंढ रहे हैं कि कौन है इस गलती का जिम्मेदार, कौन है इस खता का खताकार जो अखलाक क़यामत मायूस है। इसलिए जब डर लगने लगता है तो एक उम्मीद भी आती है। उम्मीद कि जब 15 साल इंतजार हसन अपनी मौत से सैकड़ों मौत के आंसू भूल जाते, जब हज़रत याकूब अपने बेटे के लिए 40 साल इंतजार करें, तो अपनों से उम्मीद जाती है। शायद हम गुनहगार खोजने की इस दौर में भूल जाते हैं कि ढूंढते हैं जिस बेवफा को अपने गलियों में, वो तो अपने दिल में छुप के बैठा। इसलिए हमें अपने आप से वादा करना होगा कि हम अपने अंदर के गुनहगार को ढूंढे और उससे डरें। इसलिए मैं भी वादा करता हूँ कि मैं अपने इस अंदर के गुनहगार को खोजूंगा और हटाऊंगा। खाली कुफ्र से इनकार कुफ्र नहीं होता सरकार, कुफ्र को ना समझना भी कुफ्र है। करे गैर कर खुद की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर पहले सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पे खुशादा निराहे, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बनाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, मज़ारों पर दिन रात बनते चले, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान बिगड़े। शुक्रिया भाई, इनकी तकरीर का दौरान
میڈیا کا بیک گراؤنڈ ہے تو میں تو ظاہر ہے بچوں کے نیریٹو کے حوالے سے بات کروں گا، باقی زبانوں پہ آؤں گے ہمارے محترم اساتذہ بات کریں گے، انہوں نے یقیناً چیزیں نوٹ بھی کر رکھی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے آج کل تقریروں میں کہ ریشنلائزیشن کو ذرا کم اسپیس دی جاتی ہے اور ایموشنل ڈبیٹ پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ بڑا ادارہ ہے تو بات زیادہ حقیقی ہوگی، لیکن I'm sorry if I will be a bit rude, but ہم وہی نیریٹو جو صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے اسی کو کیری کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے AI کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے یورپ کی سویلائزیشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے جنگ و جنگل سے ہی کرنا ہے، ہم نے خون بہا کے ہی کرنا ہے، ہم نے لاشیں گرا کے ہی کرنا ہے، ہم نے نعرے مار کے ہی کرنا ہے۔ We don't have any other way out with us۔ لیکن ایک بات کی داد ضرور ہے، چونکہ ہمارا یہ بڑا خاص قسم کا تجربہ ہے مختلف اداروں میں تقریروں کو جج کرنے کا اور اوپینین دینے کا، اور بڑا لمبا ہے کہ میں کسی کے پینل پہ بھی ہوں، تو ہم بچوں کو تقریر کا نیریٹو، میرا یہ خیال ہے اور میں یہ بات ہر جگہ کرتا بھی ہوتا ہوں کہ آپ اس کو بدلنا چاہیے۔ یہ زیادہ زور سے، زیادہ گرجدار آواز میں بولنے سے کوئی بات زیادہ وزنی نہیں ہو جاتی ہے، اس بات کی امپورٹنس نہیں بڑھ جاتی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ ریزننگ، ریشنلائزیشن، وزڈم یا پریکٹیکلٹی ایڈ نہیں کرتے۔ تو میں نے جو چیزیں نوٹ کی تھی وہ میں نے بتا دی، کیونکہ ہم عام طور پر سنتے ہیں مذہبی مجالس میں بھی، جلسوں میں بھی اسی طرح کی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں جن کے پاس پریکٹیکلٹی، سولوشن اورینٹڈ چیزیں نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ور ویل پریزنٹڈ، ان کی پروننسیشن بہت شاندار تھی، باڈی لینگویج یا ایکسپریشنس جو کمیونیکیشن کے لوگ ہیں ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس، تو باڈی لینگویج ایکسپریشن بڑا شاندار تھا۔ خاص طور پر میں نوٹ کر رہا تھا کہ بچے جو بات کر رہے ہیں ان کے فیس ایکسپریشنز ان کے ساتھ مل رہے ہیں یا نہیں، they were well delineated۔ تو I appreciate all of you, especially the teachers who made all this effort۔ Thank you very much for what you doing here in Manchester۔ یہ میرے لیے انشاءاللہ یادگار ہے۔ Thank you very much۔ سر، اب میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر زید النساء سرویا سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے مبادلہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں HOD شعبہ اردو اور علی اور علمی جو وزن کو چلا رہے ہیں میں ان کی شکر گزار ہوں، اور جہاں علی اور علمی ہوں وہاں پہ علمیت آنی چاہیے۔ انہوں نے بہت محنت سے یہ تقریریں تیار کروائی، اور جو تلفظ ٹھیک ہے غلط ہے وہ اس لیے ہمارے میڈیا کا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ ناصر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کبھی ہمارے ٹیچرس کہتے تھے کہ خبر نامے کو دیکھ کر اپنا تلفظ درست کریں، اب ہم خبر نامہ سن کر کہتے ہیں کہ محترمہ یہ لفظ غلط بول رہی ہے۔ تو میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اپنی زبان کو بچانے کے لیے۔ ایک ہم نے رومن اردو کا جو استعمال شروع کر لیا ہے اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں اس طرف بھی نظر ڈالنے کی بہت اچھا ضرورت ہے۔ کچھ غیر رسمی گفتگو بھی کرونی، جیسے ناصر صاحب نے کہا ہے کہ بہت شکریہ آپ نے بتایا ہے، تو مجھے 4 نومبر کو بھی انویٹیشن آیا تھا، میں چونکہ کہیں اور انوائٹیڈ تھی، میں نے انکار کر دیا تو میرے بچے جو تھے وہ میڈیا دور کے ہیں تو ناراض ہوئے، کہتے ماما ایجیسن میں جانا اسٹیٹس کانشیس تھا نہیں گئی۔ تو چونکہ میں کہیں اور کمیٹیڈ تھی تو ہمیں اپنے کمٹمنٹ کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی بھی ادارے میں پڑھیں، کہیں بھی جائیں، ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، ویل ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹس اور ویل بیہیوڈ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے۔ تو یہ آپ ہماری آئندہ نسلوں کے امین ہیں۔ تقریر کرنا فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، یہاں پر آ کر کھڑے ہونا بہت بڑی بات ہے۔ آپ میں سے ہی لیڈر نکلیں گے، آپ میں سے ہی بزنس مین بنیں گے، آپ میں سے ہی ٹیچرس بنیں گے آپ، لیکن آپ نے بچوں ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ نے بہترین انسان ضرور بننا ہے۔ یہ جتنے مسائل اس وقت ہم نے ڈسکس کیے ہیں 14 صدیوں پہلے سے لے کر
40 years प्लस एक्सपीरियंस डिबेट्स करने का और मेरा 35 years का जजमेंट करने का एक्सपीरियंस है। टीचर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ आकर वही बोलता है कि उसने पहले अपना उसका जो तलफ़्फ़ुज़ होता है। तो मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, सलाम भी पेश करती हूँ असातिज़ा को जिन्होंने ये नस्ल ये कौम तैयार की है। ये किसी फोरम में नाकाम नहीं होंगे जो यहाँ खड़े होंगे, सोसाइटी में भी और अपने घर के अंदर भी। एक तो रियासत का वज़ीर आज़म होता है, एक घर का वज़ीर आज़म भी होता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के सामने भी कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अंदाज में आर्गूमेंट देना एचिसन सिखा। तो जब घर से नहीं हारेंगे तो मुआशरे में भी आप नहीं कामयाब होंगे। एक यूनिट घर है, उसके बाद मोहल्ला है, उसके बाद शहर है, उसके बाद मुल्क है, उसके बाद ग्लोबल विलेज है। आप ये एज्यूम कर लें कि हमने खुद तब्दीली के अमल को शुरू करना है। ना अपने किसी लीडर को देखें, ना अपने पेरेंट्स को देखें, ना अपने मोहल्ले को देखें, ना अपनी सोसाइटी को देखें। यकीन कीजिए, अगर आपने अपने हिस्से की शम्मा जला दी तो आप इस दुनिया में भी कामयाब हैं और उस दुनिया में भी कामयाब हैं। मैं अली की शुक्रगुज़ार हूँ, मैडम की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया और इस स्टेटस की दुनिया में मेरे बच्चों को स्टेटस देने का मौका आता क्या, क्योंकि मैं तो जाती रहती हूँ। वो बच्चों को आवाज़ दे तो कहते हैं मामा हम ऑफलाइन हैं। जब स्टेटस लगाना हो तो ऑनलाइन हो जाते हैं। यदि हम मीडिया के दौर में जी रहे हैं तो बच्चों जो भी मौका आपको मिले अच्छा करने का, छोटा हो या बड़ा, उसे आपने नज़रअंदाज कभी नहीं करना। कभी छोटे काम को छोटा ना समझिए, छोटे से ही बड़े काम बनते हैं। और ये जो बच्चे बार बार कह रहे हैं ना एक दरिया के बाद दूसरा दरिया, तफसीर नईमी में लिखा है कि जब इंसान का ज़मीर उठाया गया था उस पर 39 दिन गमों की बारिश हुई थी और 1 दिन खुशी की बारिश हुई थी हमें आदम को बनाने से पहले। तो हमारी ज़िंदगी में तो दरिया के बाद दरिया आने ही हैं। आपने उन दरियाओं में उतरना भी है, आपने उन दरियाओं में उनमें जो मसाइल आएंगे, जो मगरमच्छ हम मसाइल एज्यूम कर लेते हैं, आपने उनसे भी बचना है और आपने तरक्की की मनाज़िल के साथ करनी है। आपका बहुत शुक्रिया शुमाइला हुसैन से कि वो आए और हमें अपनी राय से नवाजें। मुझे बहुत खुशी हुई एचएसएन में आके। मैंने पहले से नाम सुना था कि हमारे से गुजरते हैं या कभी कभी मैडम भी करके से मुलाकात हो जाती है, बस इतना सा ही मुझे अंदाज़ा था। लेकिन आज मैंने यहाँ के बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा तो यकीन मानिए अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैडम ने लफ्ज़ की बात कर रही थी और सर ने भी जो ज़रूरी बात थी वो कर दी। लेकिन मैं जिस बात पर खुश हुई हूँ सर, ये आई डोंट नो कि ये सिर्फ आपको क्रेडिट जाता है अली साहब को या बाकी स्टाफ भी इतना ही मेहनती है, होपफुली होगा यकीनन। बच्चों से मिलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने अभी तक जितने भी बच्चे थे इन्होंने गायन को गायन नहीं बोला और किसी ने खे को खे नहीं बोला। आप यकीन करें, मैं जब से लाहौर में आई हूँ, मुझे 2 साल हो गए हैं त्यागपुर कॉलेज में, तो यहाँ के बच्चों के साथ खपते हुए बकायदा कि बेटा गायन है, गायन नहीं है, जो गुलाब जो लफ्ज़ है वो गुलाब नहीं है और गुब्बारा गुब्बारा नहीं होता। ये चीज़ें समझाते समझाते हमारा अपना तलफ़्फ़ुज़ दाव पे लग जाता है। बहरहाल यहाँ मैं बच्चों से सुना, मुझे खुशी हुई, अंदाज़ बहुत अच्छा था बच्चों का। हाँ, 1-2 तकरीर ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा लफाजी थी, मुश्किल अल्फाज की मार थी। बेटा ज़रूरत ही नहीं है कि हम जिस दौर में आ चुके हैं ना, इसमें अब बड़ी बात वही है जो किसी को समझ आ जाए। अगर आपकी बात का इब्लाग नहीं होता तो इसका मतलब है आपकी बात में कोई दम नहीं है। और एक तो बच्चे तो स्पीच जो है अपनी इसी वजह से भूल भी गए दरमियान में कि अल्फाज बहुत मुश्किल है। अगर वही अल्फाज वही बात जो आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में कही जाती तो एक तो उसका असर कुछ और होता और दूसरा आप भूलते भी ना, क्योंकि बहरहाल आप अपने दिमाग से बात कर रहे होते, कम से कम आप खुद भी समझ रहे होते। बात सिर्फ रट्टा लगा के थोड़ी करते नहीं होती है स्टेज पे आके, ये नहीं होता ना। आप पेपर थोड़ी है कि किसी को नकल करवाते हुए कि जड़ी शक्ल में बुलाई है कुछ बता देना, ये नहीं होता ना। इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपने आगे भी तवज्जो रखनी है अपनी। और बाकी हम लोगों को यहाँ आके खुशी हुई और जिस तरह के हालात में हम निकल के यहाँ पहुँचे वो भी हम जानते हैं। हमने एक दफ़ा सर से माजरत भी की, लेकिन फिर हम अपनी कमिटमेंट से भी
चाहिए, क्योंकि अपने कॉलेज में ये जो काम यहाँ सर करते थे ये मैं और सर नासिर करते हैं दयाल कॉलेज में। तो वहाँ पे आज एक सेमिनार था, इस वजह से हम लेट हो रहे थे, लेकिन हमने वहाँ माजरत की और कुछ ना कुछ करके पहुँचे। और मुझे थोड़ा सा कहीं था कि अगर बदमज़ा हुई, अगर मुझे वैसा ना लगा जैसा मैं सोच के जा रही हूँ तो मुझे अफसोस होगा। मुझे वहाँ होना चाहिए था अपने कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर, नहीं, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों बच्चों को स्पेशल देख के, इनको सुन के मुझे शदीद खुशी हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया। Thesis judged by the quality of the examiners. I thank the professors and colleges today for your expert analysis and comments. It's much appreciated. Madam Rabar, I think Urdu is in not survival mode but prospering. And the Cambridge results are evidence of that, outstanding results. And today, although my Urdu is a bit rusty, I have to say that from an educational point of view, to stand here and do what you did with such confidence and resolve, the way you practice, it will serve you well in your life to come. Today, congratulations to everyone. Well done, gentlemen, on your management today. I look forward to hearing who won. Let's get on with it. जनाब प्रोफेसर नासिर अदीब साहब। मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला हुसैन। मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर अब नताइज के ऐलान के लिए मैं निगरान सफेदर जनाब सरहदी जमात से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आज के प्लाजे का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया। मैं बिला ताख़ीर नताइज का ऐलान करता हूँ। तीसरी पोजीशन हासिल की है गाजी हाउस से खुज़ैमा अली आवाज़ ने। और दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं ताजुद्दीन हाउस से दाऊद आसिफ। और आज के फातेह हाल ही चैलेंज कप के विनर रॉबिन्सन हाउस से शान शौकत बेग। मैडम मिराज आइए। Thank you, sir. Done.